سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں دونوں ڈاکٹر صاحبان کا، ڈاکٹر کاشف صاحب کا، ڈاکٹر عاطف صاحب کا، ان کی امی کا، کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس خوبصورت ایک جو ایوارڈ سرمنی اوکیجن ہے اس کے اندر آؤں اور اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ جی، اور بھی ان کا بہت شکریہ کہ جو ہم بہت ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں پبلک انٹرسٹ کے اندر، ان چیزوں کو بھی یہ ایکنالج کرتے رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا چونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ نے آگے اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر جانا ہے۔ زندگی ہمیشہ یا کامیابی ہمیشہ انہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے ہمیشہ اسٹرگل میں رہتے ہیں اور لائف کے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں۔ اگر دو چیزیں آپ نے فالو کی ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ آپ کا راستہ روک نہیں سکتی۔ میں اس کی ایگزامپلز جو ہے چونکہ میں اس کی ایگزامپل وہ آپ کو اپنے سے بھی دینا چاہوں گا کہ کس طرح میں نے ایجوکیشن لی، پھر میں باہر گیا، باہر سے میں واپس آیا اور آ کے میں نے یہ سوچا کہ جی یہ جو پالیٹکس ہے اس کے اندر بھی جانا چاہیے۔ میں نے الیکشن لڑا، ساری چیزیں ایک دوسرے کے مخالف تھیں، اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور میں اپنے ڈسٹرکٹ کا چیئرمین بنا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے موقع دیا، میں پورے پاکستان کا کسٹمز کا چیئرمین رہا، وہاں پہ ہم نے کام کیا۔ پھر ٹیکس محتسب رہا، اس کے اندر کام کیا۔ اب وفاقی محتسب کے اندر ہوں اور یہاں پہ بھی جس طرح کا آپ ہمارا گورنمنٹ سسٹم ایک ہے کہ جس کے اندر ایک رسپانس نہیں ہے، اس کو کس طرح چیلنج کیا، ان لوگوں کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کیا۔ جس طرح محمود کھک صاحب نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر ہم نے وفاقی محتسب کے اندر انیشیٹو نہیں لیا۔ خیرپور کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا، 57 بندوں کی ڈیتھ ہوئی، ہم نے اس کے اوپر ایک کاگنیزنس لیا، سو موٹو لیا، اور جب پتہ چلا کہ پورے ملک کے اندر روڈ سیفٹی پلان ہی کوئی نہیں، ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا۔ پورے ملک کے اندر پینشنرز کا بہت ایشو، الحمدللہ اب فیڈرل گورنمنٹ کی حد تک آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے شکایت یہ ہو کہ انہیں پینشنز ٹائم پہ نہیں ملتی۔ تقریباً 90 لاکھ سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو 116 ممالک کے اندر ہیں، ان کے پرابلمز کو ایڈریس کیا، ایئرپورٹس پہ فیسیلیٹیشن ڈیسک بنائے، جیلوں کے اندر کام کیا، جو خواتین جیلوں کے اندر ہیں ان کے لیے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنائے، جو بچے چھوٹے ہیں جو ماؤں کے ساتھ اندر ہیں جن کی کوئی پرسان حال نہیں ہے یا انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، ان کے لیے سویٹ ہومز بنائے جیلوں کے اندر۔ تو بڑا مختلف قسم کا ایکسپیرینس جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر کام کر کے یا گورنمنٹ کے اداروں سے کام کر کے ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اسی کانٹیکسٹ کے اندر کہ ہماری سوسائٹی جو ہے یا ہمارا ملک جو ہے وہ اس لیے بھی آگے نہیں جا رہا کہ ہم اپنے ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کرتے اور ان ایشوز کو پراپر فورم پہ ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ اگر ہمارے اندر پبلک انٹرسٹ کے اندر چیزوں کو ایجیٹیٹ کرنا آ جائے، اگر ہمیں پبلک انٹرسٹ کے اندر ہم یہ نہ سمجھیں کہ جی میں یہ کام کروں گا تو اس سے شاید میری عزت پہ فرق آئے گا یا پتہ نہیں کوئی رسپونڈ نہیں ہوگا، اگر وہ ہم سارا کام کرنا شروع کر دیں تو ہمارے اداروں کی ایفیشنسی بھی بڑھے گی اور ان کے اندر اوورسائٹ اور اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ بھی آئے گا۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے ہماری سوسائٹی کا کہ جس کے اندر ہم نیگیٹو ایریا جو ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پازیٹیو ایریاز کے اندر نہیں جاتے۔ دوسرا جو ایک ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس چیز کے اندر کہ جب آپ کا کوئی بھی ٹریننگ اس طرح کا کورس جو ہے ڈاکٹر صاحب مکمل ہو
تو ان کو کم از کم 3 دن کا وزٹس جو ہے وہ کسی ہاسپٹل کا کروائیں. انہیں کوئی ایسی جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کو اس کے اندر وزٹس کروائیں, اور ان کو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس جو ہیں اس کے اندر ان کو وزٹس کروائیں, تاکہ ان کا وہ ایکسپیرئنس بھی آئے اور ایک سوسائٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی چیزیں جو بھی ہیں وہ سامنے آئیں. اگر ہم ایز اے سوسائٹی جو ہے اس کو کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں, ایز اے سوسائٹی جو ہے ہم اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیں, تو یقیناً چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اور آپ کی امی کو اور جتنے بھی یہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں, میں انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے وفاقی محتسب سیکریٹریٹ کے اندر آئیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ادارہ کس طرح لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, کس طرح لوگوں کی شکایات جو وفاقی حکومت کے اداروں سے متعلق ہے وہ ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ جو وفاقی حکومت کا ہے, وہ چاہے پاکستان کے کسی حصے میں بھی ہے, چونکہ مجھے بہت سارے دوست ایسے نظر آئے ہیں جو پاکستان کے مختلف دور دراز علاقوں سے ہیں. ہم نے فاٹا میں کام کرنا شروع کر دیا ہے جہاں پہ بہت بڑا ایشوز گورننس کا ہے, تو وہ ضرور ہمارے وفاقی محتسب کے نوٹس کے اندر لے کے آئیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اور جب بھی آپ کا اس طرح کا کوئی ٹریننگ سیشن ہو یا آپ کا کورس مکمل ہو, تو ایک سلیکٹیو جو ہے 50 سے 60 لوگ جو ہیں وہ ضرور وفاقی محتسب کے اندر آئیں, تاکہ ان کا ایک پبلک انٹریکشن ہوگا. جی کہنے کو تو بہت کچھ ہے, اور اس لیے کہنے کو بہت کچھ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ثواب اور جو سب سے زیادہ نیکی کا کام یہی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے. اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے اس کے اندر ایک, جس طرح آپ سمجھیں کہ سافٹ ہارٹنڈ جو ہے وہ چیزیں آنی چاہیے. میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن رات ترقی دے. آپ جن جن کورسز کے اندر آپ نے مکمل کیا ہے اور جو جو آپ کا آبجیکٹیوز ہیں یا لائف ایمبیشنز ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں کامیاب کرے. آپ کا اس ادارے کے ساتھ بھی تعلق رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ زندگی میں آپ جہاں بھی جائیں تو آپ کا جو آبجیکٹیو جو ہے وہ صرف آپ کی ذات نہیں ہونا چاہیے. آپ کا آبجیکٹیو آپ کے جو دائیں بائیں ہیں وہ ہونا چاہیے. آپ کا آبجیکٹیو آپ کا اپنا شہر ہونا چاہیے, اور آپ کا آبجیکٹیو جو ہے وہ آپ کا ملک ہونا چاہیے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا یہاں پہ, اور مجھے یہ بہت خوشی اس چیز کی ہوئی ہے یہاں پہ آ کے کہ جس طرح آپ نے ایک ان سارے اسٹوڈنٹس کے اندر کورسز کے ساتھ ساتھ ایک اسپرٹ جو ہے جو آپ نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں آپ کامیاب ہوئے ہیں. اسی طرح یہ سوسائٹی کے اندر بھی جب یہ پریکٹیکل لائف کے اندر جائیں تو یہ اسپرٹ انشاءاللہ ان کی جو ہے وہ مینٹین رہے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ.